السلام علیکم، میں نادرہ شعیب گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 12ویں جماعت کے لیے اردو گیس پیپر حاضر ہے۔ طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی۔ ہم آتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ کثیر الانتخابی سوال ہے اور اس کے 20 نمبر ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات فہرست مضامین یا اس کے علاوہ 10 سالہ پرچہ جات سے تیار کریں۔ سبق کا نام، مصنف کا نام، حوالہ کتاب لازمی یاد کریں کیونکہ اس میں سے بھی زیادہ تر خالی جگہیں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر کا خاص نام، مثلا احسان دانش شاعر مزدور ہیں، اور مصنف کا خاص نام، مثلا سر سید احمد خان اردو کے مورث اعلیٰ وغیرہ۔ اس طرح کے خیالات میں کا اظہار کیا جاتا ہے MCQs کی شکل میں، تو آپ نے ان کے جواب بھی یاد کرنے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال جب ہمارے پاس ماڈل پیپر آیا تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہمیں شعر مکمل کرنا کہا گیا تھا، تو شعر مکمل کرنا بھی خالی جگہ میں شامل ہے۔ سوال نمبر 2، اس کے 10 نمبر ہیں۔ نصاب میں شامل غزلیات میں سے ہمیں 5 اشعار دیے جائیں گے اور ان میں سے آپ نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے شاعر کی مختصر تعارف کے ساتھ، اور یہ لازمی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ان اہم اشعار کی جانب جو شعراء کرام کے اس امید پر ہم نے منتخب کیے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں سے پیپر کا حصہ بنیں گے۔ تو میر تقی میر کی غزل نمبر 1 ہے۔ اس کا ہے، پہلا مصرع دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے گا۔ می تو بوچھاڑ کا دیکھا ہے برستے تم نے، یہاں سے لے کر اشک فشانی اپنی، اور بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، یہاں سے لے کر سحر بیانی اس کی، اور مرثیے دل کے کئی، یہاں سے لے کر نشانی اس کے۔ اس طرح میر تقی میر کی جو غزل نمبر 2 ہے، اس میں جس سر کو، یہاں سے لے کر نوحہ گری تک کا، اور اگلا جو ہمارا دوسرا شعر اہم ہے وہ آفاق کی منزل سے ہر سفری کا، اور تیسرا ہے لے سانس بھی آہستہ، یہاں سے لے کر شیشہ گری تک کا۔ یہاں پر میں نے آپ کو آپ کی آسانی کے لیے شعر کا پہلا حصہ اور آخری حصہ دے دیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں خواجہ میردرد کی طرف۔ یہاں پر جو آپ کی غزل نمبر 1 ہے، اس میں مدرسہ یا دیر تھا، یہاں سے لے کر صاحب خانہ تک۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم شعر ہے وہ ہے وائے نادانی کے، اور یہاں سے جو دوسرا مصرع جہاں ختم ہوتا ہے وہ ہے سنا افسانہ تھا۔ اسی طرح جو اہم تیسرا شعر ہے حیف کہتے، یہاں سے لے کر سبزہ بیگانہ تھا۔ اسی طرح غزل نمبر 2 ہے میردرد کی باغ جہاں کے، یہاں سے لے کر تو ہم ہیں، اور دوسرا ہے وابستہ ہے ہمیں سے، اور تو ہم ہیں، یہاں کا آخری شعر کا آخری حصہ ہے وہ یہ ہے، اور تیرا ہی حسن سے لے کر تو ہم ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے پاس میردرد، میر تقی میر کی دونوں غزلیات کے اہم اشعار آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میر تقی میر اور میردرد عام طور پر پرچے کا لازمی حصہ بنتے ہیں، تو آپ کے لیے میری نصیحت ہے کہ آپ دونوں غزلیات کے شعر یاد کریں۔ اب آ جاتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی طرف۔ تو یہاں جو پہلا شعر ہمیں دکھائی دیتا ہے، یوسف اس کو کہے سے لے کر لائق تعزیر بھی تھا، اور 2 ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی بھی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ اسی طرح ہماری جو غزل نمبر 2 ہے وہ ہے آتش دوزخ میں سے لے کر نہانی اور ہے، اور جو دوسرا شعر اہم ہے غزل نمبر 2 کا وہ ہے کہ دے کے خط زبانی اور ہے۔ یہ بھی اہم ہے، ہمارا مرزا غالب بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مرزا غالب کے بارے میں خاص بتاتے ہوں گے، میردرد، میر تقی، مرزا غالب اگر آپ تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان غزلیات کے اشعار آپ کے پیپر کا حصہ بنیں گے۔ اب ہم آتے ہیں مومن خان مومن کی طرف۔ تو کہاں جائے گی سے لے کر شب ہجراں ہوگے، یہ غزل نمبر 1 کا شعر ہے آپ کا، اور منت حضرت عیسیٰ سے لے کر احساں ہوں گے، اور پھر بہار آئیے سے لے کر خار مغیلہ ہوں گے۔ غزل نمبر 2 میں جو ہمارے پاس ان کی اہم اشعار دکھائی دیتے ہیں، چمن میں کوئی، اور محنت صبا کی، اور مجھے اے دل، پھر یہاں سے لے کر دیر آشنا کی۔ تو اس طرح ہمارے پاس مرزا اسد اللہ خان غالب کے بعد مومن خان مومن کے بھی اہم اشعار آ گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کی طرف۔ آپ کی غزل بھی پیپر کا عام طور پر حصہ بنتی ہے۔ غزل نمبر 1 جو ہے جستجو کے، یہاں سے لے کر نظر کا۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا شعر ہے غزل نمبر 1 کا، ایک عمر چاہیے زخمی جگر کہاں، اور ہم سب پہ تو مگر کہاں۔ اسی طرح غزل نمبر 2 ہے ہماری کس سے پیمانے وفا باندھ رہی ہے بلبل، یہاں سے لے کر گل تر کی صورت، یہ دوسرا مصرع ہے۔ واعظوں آتش دوزخ سے لے کر ڈر کی صورت، اور تیسرا ہے یوں تو، پھر اس کے بعد ہم لے جائیں گے بھنور کی صورت۔ اس طرح ہمارے پاس
مولانا طاہر حسین حالی کے درج ذیل جو شعر ہیں وہ اہم ہیں پرچی کی تیاری کے لیے۔ امید ہے کہ آپ کی پرچی کی تیاری اچھی ہو رہی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور اس میں جو دیکھتے ہیں کیا دکھائی دیتا ہے ہم کو۔ یہاں پر اب ہمیں آتا ہے حسرت موہانی۔ حسرت موہانی کی جو غزل نمبر 1 ہے، یہ اس کا جو پہلا شعر ہے، ہم رضائے شیوا سے لے کر بات بنائی نہ گئی، اور دل کو تھا حوصلہ سے لے کر سنائی نہ گئی۔ اسی طرح حسرت موہانی کی جو غزل ہے، غزل نمبر 2، اس میں سے جو اہم شعر ہے، ہر چند ہے سے لے کر قید و محبت ہے۔ یہاں دیکھیے گا مرزا غالب، مومن خان مومن، الطاف حسین حالی، حسرت موہانی کے جو خاص نام ہیں یہ خالی جگہ کا عام طور پر حصہ بنتے ہیں، تو مرزا غالب فلسفی شاعر ہیں، اس کا خیال رکھیے گا۔ اور اسی طرح مومن کے مقطع مشہور ہیں، حسرت موہانی کے کا رئیس المتغزل کہا جاتا ہے۔ آخر میں آتے ہیں ہم فیض احمد فیض کی طرف۔ فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ یافتہ شاعر کہا جاتا ہے۔ جب ان کے لیے اس طرح کی خالی جگہ تیار کی جاتی ہے تو اس کا بھی دھیان رکھیے گا۔ غزل نمبر 1 کی طرف آتے ہیں، تمہاری یاد کے لیکن لگتے ہیں، اسی طرح سوا سے کرتے ہیں، یہاں سے لے کر ابھرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح غزل نمبر 2 ہے، رنگ پیرہن سے لے کر آنے کا نام۔ تو یہ فیض احمد فیض کے اشعار ہیں۔ اب ہم آتے ہیں علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی انتہائی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اہم غزلیات ہوتی ہیں جو پرچے کا حصہ بنتے ہیں، تو اس کی طرف آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ میر در کی طرف، میر تقی میر، مرزا غالب، اور یہ جو میں سجیسٹ کرتی ہوں آپ کو اہم ترین علامہ اقبال ہیں۔ آپ کی غزل نمبر 1 ہے، احوال محبت سے لے کر تب و تاب آخر۔ اس کے بعد جو دوسرا شعر ہے، میں تجھ کو سے لے کر رباب آخر، اور نمبر 3 ہے، کیا دبدبہ نادر، یہاں سے لے کے مائے ناب آخر۔ اسی طرح غزل نمبر 2 جو ان کی ہے، نہیں اس کھلی فضا میں، اور اس کو ہم مکمل کہاں کرتے ہیں دوسرے مصرعے پر، نا آشیانہ۔ اسی طرح میرے ہم سفیر، یہاں سے لے کر نوائے عاشقانہ، اور تیسرا جو شعر اہم ہے، میرے خاک و خون سے لے کر تب و تاب جاویدانہ۔ اس طرح یہ ہمارے پاس علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 کے اہم اشعار بھی ہو گئے ہیں۔ ابھی ہم نے میر تقی میر، میر درد، مومن خان مومن، فیض احمد فیض، علامہ اقبال وغیرہ پہ بات کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ یہاں پر اقتباسات دیے جائیں گے، آپ کو 3 اقتباسات دیے جائیں گے۔ ان میں سے آپ نے ایک اقتباس کی تشریح کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے، مصنف کا نام لکھیں گے، کتاب کا نام لازمی طور پر لکھیں گے کیونکہ یہ پرچے کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ہے وہ ہے سبق کے مصنف کا مختصر تعارف بھی۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ اقتباسات جو ہیں وہ آپ کے سوانح شخصیت اور مضامین سے آیا کرتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اہم اقتباس کی طرف۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے 10 نمبر ہیں۔ یہاں پر جو اہم اسباق ہیں میں نے صرف انہی کو یہاں پر رکھا ہے جو لازمی طور پر پیپر کا حصہ بنتے ہیں۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت بہت ہی زیادہ اہم سبق ہے۔ تو یہاں پر ہے خدا کی محبت بننے کا ذریعہ بنایا۔ تو یہاں میں نے آپ کے آسانی کے لیے صفحات نمبر بھی لکھ دیے ہیں کتاب کے، تو یہ صفحہ نمبر 71 پر دکھائی دے گا آپ کو۔ اس طرح جو دوسرا اقتباس ہے، ایک ایسی شخصی زندگی سے لے کر کی سیرت ہے، صفحہ نمبر 72 پر، اور 3 ہے، اگر بادشاہ ہو تو عبرت حاصل کرو، صفحہ نمبر 73 پر، گویا دوسرے انبیاء کرام سامان موجود ہے، صفحہ نمبر 75 پر، اور 5واں ہے، اگر تم مطالعہ نہیں ہو سکتا، صفحہ نمبر 75 پر۔ اب آ جاتے ہیں ہم عزم جزم کی طرف۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے۔ یہی ایک شے تعبیر کیا سے لے کر صفحہ نمبر 104 پہ دکھائی دے گا۔ جب انسان بچپن کی، یہاں سے لے کے خود فیصلہ کرے، صفحہ نمبر 104 پر ہی موجود ہے۔ یہ کتاب کا پہلا سبق کا پہلا صفحہ ہے۔ کوئی زمانہ انسان، یہاں سے لے کر عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مولانا محمد علی جوہر کی طرف۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت، عزم جزم، مولانا محمد علی جوہر اہم ہے۔ 5 اسباق زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو مولانا محمد علی جوہر میں جو ہے یہ پہلا ہی آپ کا اقتباس ہوتا ہے سبق کا، ولادت و مادرزاد، یہاں سے لے کر سنگین و صالح، صفحہ نمبر آپ کو 88 پہ دکھائی دے گا۔ نمبر 2 مرد غازی کے کارناموں سے لے کر ڈوبتے ہوئے سورج سے، صفحہ نمبر 89 پر، اور تیسرا ہے وہ آغوش مادر راحت عزیزہ تھے، صفحہ نمبر 89 پر ہی ہے۔ کس بلا کے بولنے والے مرتب ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 89 پر ہی ہے۔ یہ بہت اہم صفحہ ہے جہاں پر آپ کو اہم ہی اقتباس دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری جو ہے ملک و ملت کی جنگ، یہاں سے لے کر یزید کی تلاش ہو، صفحہ نمبر 91 پہ۔
اب ہم آ جاتے ہیں چند لمحے سجاد حیدر کی طرف. یہاں سے اقتباس کم آتے ہیں، لیکن ہم نے پھر بھی آسانی کے لیے طلبہ طالبات کے لکھے، اگر وہ سبق کو پسند کرتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے تو یہاں پر جو اقتباس آپ کو دکھائی دے گا وہ صفحہ نمبر 116 پر ہے، اس بجتی ہوئی سے لے کر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم محسن بل کی طرف آتے ہیں. ان کا جو بہت زیادہ اہم ہے، یہ عام طور پر پرچے کا حصہ بنتے ہیں. ان میں پارس پتھر کندن کا ہوا نہیں صفحہ نمبر 77 پر، وہاں سازشوں ترغیبوں پھنسنا پڑتا ہی ہے صفحہ نمبر 77 پر، اور تقریر کے وقت سے لے کے مان جاتے تھے صفحہ نمبر 89 پر. آدمی کے پہچانے دونوں سے کام لیتے تھے صفحہ نمبر 80 پر آپ کو دکھائی دے گا، اور یہ عام طور پیپر کا حصہ بنتا ہوا سبق دکھائی دیتا ہے. اگر آپ 10 ایئرس کا مطالعہ کریں یا 20 ایئرس کا، تو محسن الملک کا سبق بھی جو ہے اقتباسات کے لیے اہم ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس وقت کیا کیا، ہم نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت کیا، عزم جزم کیا. اب آ جاتے ہیں اسلام میں گداگری کی مذمت کی طرف. دیکھیے یہ والے جو 3 اقتباس ہیں، یہ 10 ایئرس میں بھی آپ کو بار بار دکھائی دیں گے، اور ان کی توقع ہوتی ہے کہ یہ پیپر کا حصہ بنیں گے. نمبر 1 جس قدر قوم میں حکم رکھتا ہے صفحہ نمبر 110 پر ہے. سائل اپنے اندوختے کو گردانتا ہے، یہ بہت ہی خاص سبق ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے اردو ذریعہ تعلیم. تعلیم محض دماغی کی مشق سے صفحہ نمبر 121 پر. جابر بن حیان کا ایک اہم ہے، کیمیا میں سب سے زیادہ ثابت ہو جائے صفحہ نمبر 131 پہ. اور آخری ہے آؤ سب مل کر کوشش کریں، خالق کائنات نے رستہ دکھائی دے صفحہ نمبر 151 پر آتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے اقتباسات مکمل ہو جاتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 سبق زیادہ اہم ہوتے ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. اس کے بھی 10 نمبر ہوتے ہیں. اس میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ بند کی تشریح کریں اور یا پھر آپ مرکزی خیالیات کریں. میں بچوں کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ بھائی مرکزی خیالیات کر لیں، کیونکہ بند کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کون سی نظم کا بند، کون سا بند آئے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کو نظم کا نام لکھنا ہوتا ہے، تعارف شاعر کرنا ہوتا ہے، اور پھر تشریح کرنی ہوتی ہے. جبکہ جو آپ کا مرکزی خیال ہے یہ مختصر ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ مرکزی خیال جو ہے وہ تعارف شاعر کے بغیر ادھورا. تو جو اہم مرکزی خیال ہے وہ ہے اسرار قدرت، جشن بیچارگی، حضرت فاطمہ زہرا کی رخصتی، شکست زندہ خواب اور دیس سے آنے والا وطا. یہ 5 ہمارے اہم ہوتے ہیں. پرچے کا حصہ بننے کی توقع بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے بارے میں. اب ہم آتے ہیں حصہ بے کے آخری سوال کی طرف. اس کے 10 نمبر ہیں، یہ ہم خلاصے ہیں. اس میں آپ کا جو خلاصے ہیں افسانہ اور ڈرامہ سے 3 پرچے میں شامل ہوتے ہیں. آپ نے کسی ایک کو کرنا ہوتا ہے. خلاصہ کے اختتام آغاز سے پہلے آپ کو تعارف مصنف لازمی لکھنا ہے. جو یہاں پر اہم ہے: نیا قانون، مجسمہ، چور، آرام و سکون. یا پھر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ یہ ان میں سے کسی خلاصے کو تحریر کریں، یا پھر سبق کے آخر میں موجود مشقوں میں سے آپ کو 8 سوال دیے جاتے ہیں جس میں سے آپ نے 5 سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہمیں آخری حصہ اس تنظیم کی طرف. انتہائی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. 40 نمبر کا یہ پرچہ ہے، اور یہاں پر 2 سوال آپ نے کرنے ہیں. تو نظم اور غزل میں سے 2 شعراء اور سوانح شخصیت اور مضامین میں سے 2 مصنفین کے نام دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک شاعر اور کسی ایک مصنف کی تحریری خوبیاں آپ کو تفصیل سے بیان کرنی ہوتی ہیں. تو یہاں پر جو ہم اہم شعراء ہیں وہ ہمارے پاس ہیں میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب اور علامہ اقبال. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو حل کرتے ہوئے آپ نے حالات زندگی، کتابیں اور اس کے بعد مفرقین کی رائے کے علاوہ خوبیاں تیار کرنی ہیں. اہم مصنفین میں سر سید احمد خان ہے، سید سلیمان ندوی، مرزا فرحت اللہ بیگ اور رشید احمد صدیقی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ دور حاضر میں سے دیے ہوئے جو آپ اس وقت جو کرنٹ افیئر یعنی جسے اس میں سے کسی عنوان پر آپ کو مضمون دیا جاتا ہے، اور ایک سیر حاصل مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے. سیر حاصل سے مراد یہ ہے کہ اتنا ہی پرمغز اور پرتفصیل ہوگا جیسے کہ آپ کسی مصنف کا جو ہے وہ تعارف پیش کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے خواہشات کا اظہار کرتی ہوں کہ آپ کا پرچہ بہت اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو میرے اسے جو ایک خاکہ سے تیار کیا ہے اس میں آپ کو پرچے کی تیاری میں مدد ملے گی. میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اور ابھی بھی دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو کامیابی دے. آمین ثم